اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن كل الصحابة أجمعين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. رواہ الشیخان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیز سامعین، درس حدیث شریف کی اس مجلس میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعہ فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی سند سے نقل کیا ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. چار عبداللہ ہیں جن کو حدیث میں بڑا اونچا مرتبہ اور مقام حاصل ہے. انہیں عبادلہ اربع کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چار حضرات ہیں عبداللہ جنہیں اللہ پاک نے حدیث میں بڑا اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. انہی میں سے یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. یہ اپنے والد سے تقریباً 11 سال چھوٹے تھے. بڑا زمانہ اور جوانی کا زمانہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پایا، اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ احادیث نقل کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا، اور وہ لکھ کر محفوظ کر لیا کرتے تھے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چار برائیاں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ منافق ہوگا، اور جس شخص کے اندر ان میں سے کوئی ایک برائی ہوگی اس میں نفاق کی علامت موجود ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس برائی کو چھوڑ دے. فرمایا جب بولے تو جھوٹ بولے، پہلی علامت. نمبر 2، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. نمبر 3، جھگڑا کرے تو گالم گلوچ پر اترے. اور نمبر 4، معاہدہ کرے تو معاہدے میں بدعہدی کرے. دور نبوت میں بھی کچھ ایسے بدنصیب انسان پائے جاتے تھے جو نبی برحق کو دیکھنے، ان کے دست حق پرست پر ایمان لانے، ان کی مجالس میں شریک ہونے، ان کے پیچھے نماز پنجگانہ ادا کرنے کے باوجود دنیاوی اور اخروی کامیابیاں حاصل کرنے کی بجائے ناکام اور نامراد اور خائب اور خاسر ہونے والوں میں شامل رہے. ایسے ہی لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے. مسلمانوں نے غیر مسلموں سے متاثر ہو کر بڑی عجیب و غریب رسومات اختیار کر لی ہیں. آج 31 مارچ ہے اور کل 1 اپریل ہے. اس مناسبت سے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور یہ بات ذکر کر رہا ہوں. نہ جانے یہ امت کس راہ پر گامزن ہو چکی ہے. سال شروع ہوتا ہے تو شروع سال کے وقت میں نئے سال کی خوشی منائی جاتی ہے، اور جس ترتیب کو اختیار کیا جاتا ہے وہ ترتیب ایسی ہے کہ اس کو ذکر کرتے ہوئے بھی انسان شرما جاتا ہے کہ مسلمان اپنی اقدار کو کیسے کھو بیٹھے. پھر فروری کا مہینہ آتا ہے، من چلے باہر نکل آتے ہیں، اور 14 فروری کے اعتبار سے ایک دن یوم محبت کے نام سے مناتے ہیں، اور لوگ اس دن کو مسلمان یوم حیا کے طور پر مناتے ہیں. لیکن یہ دن تو دن ہیں،
ایک دن منانے سے تو کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ انسان کو باحیا رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا فوت ہو جائے پھر جو چاہے مرضی کرتے پھرو۔ پھر جب فروری کا مہینہ گزر جاتا ہے، مارچ کا مہینہ آتا ہے، تو مارچ کے اندر بہت سی عجیب قسم کی وہ چیزیں جو باہر کے معاشرے کی تھی وہ ہمارے معاشرے میں سرایت کرتی جا رہی، اور یہ وہ قوم اختیار کر رہی ہے جس کی ایک اپنی تہذیب ہے، ایک اپنا طرز ہے، ایک اپنی زندگانی گزارنے کا ڈھب ہے، لیکن وہ اپنی طریقے کو چھوڑ کر اغیار کی نکالی پر چل پڑی۔ اس کو کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ پھر موسم تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ پتنگ اڑانے کے لیے بسنت کا انعقاد کرتے ہیں، اس پر بھی الامان والحفیظ کیسے کیسے خرافات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب 1 اپریل آتا ہے تو اس دن کو لوگ اپریل فول مناتے ہیں۔ یہ وہ رسومات باطلہ ہیں جو اصل میں یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں میں گھسیڑ دی۔ فرمایا یہ اپریل فول کیا ہے؟ پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کی مرکزی کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ نے فرمایا لا تزال هذه الامة بخیر، یہ امت لگاتار بھلائی پر رہے گی جب تک 3 باتیں ان میں پائی جائیں گی۔ یہ ترقی پر رہے گی، ساری قوموں سے یہ آگے رہے گی، ساری قومیں اس سے پیچھے ہوں گی، کامیاب اور فاتح رہے گی یہ قوم، لیکن جب یہ باتیں اس سے چھوٹ جائیں گی تو پھر یہ ذلیل و خوار ہو جائے گی یہ قوم۔ ان میں سب سے پہلی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ ما اذا قالت صدقت، جب یہ بات کہیں گے تو سچی بات کہیں گے۔ جمعۃ المبارک کے خطبے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی جو ہے وہ نجات دیتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدق طمانینۃ، سچائی انسان کے اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہے۔ ایک موقع پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مسلمان بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی مسلمان اور جھوٹا ہو، اسلام اور جھوٹ یہ جمع نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک یہ بات کہے گی تو سچی بات کہے گی، گھر میں بھی سچی بات کہے گی، گلی میں بھی سچی بات، محلے میں بھی، تجارت میں بھی، سیاست میں بھی، اور اپنی زندگی کے ہر گوشے میں ہمیشہ سچی بات کہے گی۔ غرض یہ کہ سوسائٹی جب تک سچائی کی ہوگی اس وقت تک یہ امت بھلائی پر رہے گی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے سچائی کو پس پشت ڈال دیا، اس وجہ سے آج امت زبوں حالی کا شکار ہے اور طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ آج تمام غیر مسلم طاقتیں مسلمانوں کو کیوں دبا رہی ہیں؟ کیونکہ ان میں سچائی ہی نہیں ہے۔ غیر مسلم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جس قرآن اور جس پیغمبر کے فرمان کو پیش کرتے ہیں ان میں سے تو کوئی بات بھی ان میں نہیں پائی جاتی۔ آج جتنے بھی غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر اسلام قبول نہیں کرتے، قرآن مجید کا مطالعہ کر کے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے اسلام قبول کرتے۔ اور مسلمان اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے معاملات، اپنی معاشرت، اس اعتبار سے انتہائی زبوں حالی کا شکار ہے۔ اپریل مہینے کا نام ہے، یہ شمسی مہینے میں 4 نمبر پر آتا ہے
اور پھول انگریزی زبان کا لفظ ہے. اب اس میں دو معنی ہو سکتے ہیں, یا تو اس کو اسم کے طور پر استعمال کیا جائے تو پھر تو اس کا مطلب ہے بے وقوف, اور اگر اس کو فعل کے طور پر استعمال کیا جائے پھول کو تو اس کا مطلب بنتا ہے بے وقوف بنانا, احمق بنانا. تو فرمایا اصل میں یہ رسم بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی, جو کہ یہودیوں کی ایجاد کردہ ہے. روم کے یہودیوں نے اس کو ایجاد کیا تھا, جس کے پس منظر میں دو باتیں, یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. اس کے پس منظر میں دو باتیں. فرمایا روم کے یہودیوں نے یہ رسم اللہ تعالی اور نبی کی توہین کے لیے ایجاد کی تھی. نبی سے مراد یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اور بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. عیسائیوں کی انجیل اور یہودیوں کی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ میں نے فرمایا, استاد فرماتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ اپریل فول اللہ تعالی اور رسول کی توہین پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ کی توہین پر اس طرح کہ جب 21 یا 23 مارچ آتی ہے, یعنی اس ماہ کا اختتام, یعنی مارچ کے مہینے کا اختتام ہونے لگتا ہے, تو یہودیوں اور عیسائیوں کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ الیاذ باللہ یہ بات کرتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے. نقل کفر نہ باشد والا قول ہے جی, کہ سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جب 21 یا 23 مارچ آتی ہے تو موسم تبدیل ہوتا ہے, گویا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے معاذ اللہ, اور ہمیں بے وقوف بناتی ہے. یہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بے وقوف بناتا ہے, لہٰذا اس دن کو منانے کے لیے ہم بھی ایک دوسرے کو بے وقوف بناتے ہیں, اور اس لیے اس دن جھوٹ بولتے ہیں, ناجائز چیزیں کھلا دیتے ہیں, موت کی خبریں پہنچا دیتے ہیں, اور اس کی بڑی عجیب معاشرے پر بسا اوقات اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. جھوٹی خبر پہنچائی, خود صرف اس رسم کو منانے کے لیے کہہ دیا آپ کے بیٹے کا ایک حادثہ ہوا اور اس میں وہ جاں بحق ہو گیا ہے. باپ سنتا ہے, اس کی اوسان خطا ہو جاتے ہیں, اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, وہ فوت ہو جاتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو مذاق کیا تھا, عجیب مذاق. تو ایک تو یہ کہ اس کے پیچھے اللہ کی توہین ہے. دوسرا فرمایا اللہ کی توہین ہے جو کہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنی قدرت سے موسموں میں تبدیلی رکھی ہے جس کے انسانوں کے لیے بڑے فوائد ہیں. تو گویا اپریل فول کی بنیاد میں ایک بات اللہ کی توہین ہے, لہذا مسلمانوں کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اسی طرح اس میں رسول کی بھی توہین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, مطلب اس سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی توہین ہے. کیسے توہین ہے؟ انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ان کے مخالفین انہیں گرفتار کر لیا انہوں نے, اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی. یہ بات نقل کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, لیکن یہ لکھا ہوا ہے, یعنی تحریر میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو وقت کے پیغمبر ہیں, بنی اسرائیل کے برگزیدہ رسول ہیں, ان کو پکڑ کر کچھ لوگوں نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور الیاذ باللہ ان کے منہ پر تھپڑ مارنے لگے معاذ اللہ. کبھی ایک لگاتا, کبھی دوسرا مارتا, کبھی تیسرا مارتا, کبھی چوتھا مارتا, اور تھپڑ مارنے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ پوچھتے کہ بتائیے کہ اپنے الہام اور وحی کے ذریعے کہ آپ کو کس نے تھپڑ مارا ہے. آپ کو تو وہ نہیں کہتے ہوں گے, وہ تو کہتے ہوں گے تجھے کس نے تھپڑ مارا ہے. یہودی تو مخالف تھے الیاذ باللہ. یہ روم کے یہودی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس قدر گھنونا سلوک کیا. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ عیسائیوں نے اسے کیسے منانا شروع کر دیا, حالانکہ اس میں ان کے اپنے نبی کی توہین ہوتی ہے. لیکن بھئی مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ تمام انبیاء اکرام کی عزت و ناموس کی حفاظت امت مسلمہ کے ذمہ لازم ہے.
صرف حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جمیع انبیاء. اسی لیے یہ جو فلمیں بنتی ہیں انبیاء علیہ السلام کے نام پر، تو اس پر کیوں تنقید کی جاتی ہے اور کیوں امت مسلمہ بے چین ہوتی ہے؟ وہ اس لیے بے چین ہوتی ہے کہ صرف حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت از حد ضروری ہے، ایمان کے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اس لیے یہ تو اس کا پس منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں معاذ اللہ توہین ہے، اور رسول علیہ السلام کی بھی اس میں توہین ہے. آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تلقین فرمایا ہے؟ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق طمانینۃ، بے شک سچائی وہ اطمینان کا باعث بنتی ہے. امت مسلمہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے، یہ امت سچائی کی صفت سے متصف ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی، کامیابی پائے گی، فلاح پائے گی، جب تک میری امت سچائی کے وصف سے اپنے آپ کو متصف کرے گی، چاہے کیسے بھی حالات ہوں. اچھا، یہ بھی ایک عجیب نظم ہے. آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رواداری یہ ہے کہ دوسروں کی چیزوں کو اگر اختیار کر لیا جائے تو چلو رواداری کا تقاضا ہے. تو رواداری کی تعریف وہ نہیں ہے جو پینٹاگون کرے گا، رواداری کی تعریف وہ ہوگی جو علماء امت نے نقل کی ہے اور یہ چلی آ رہی ہے نسلاً بعد نسل. ہم کسی کو اس کی تہذیب پر نہیں ٹوکتے کہ تم ایسے عبادت کیوں کرتے ہو، لیکن ہم اپنوں کو ضرور یہ کہتے ہیں کہ تمہارا شعار یہ نہیں ہے، تمہیں اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. اس کی تو ہر ایک اجازت دیتا ہے کہ اپنے آپ کو تو بندہ سنبھالے. تمہاری اچھائی کو دیکھ کر دوسرے تمہاری طرف راغب ہو جائیں، نہ یہ کہ دوسروں کی برائی کو وہ خوشنمائی کے طور پر پیش کریں اور ہم اس کی طرف لپک جائیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا، منافق کی علامات میں سے یہ بات ہے کہ اذا حدث کذبا، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے. یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوتی ہے ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں. اب جھوٹ سے بچا کیسے جائے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس سے بچنے کا نسخہ بھی بیان فرماتے ہیں. فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالع ترا طالع کنن. سچوں کی صحبت آپ کو سچا بنا دے، اور جھوٹوں کی صحبت سے انسان پر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ اثرات آئیں گے کہ انسان، اب دیکھ لیں، ایک آدمی اب ایسے ساتھی کے ساتھ منسلک ہے جو 5 وقت کا نمازی بھی ہے، معاملات بھی اچھے رکھتا ہے اور اخلاق بھی اس کا اچھا ہے، کردار بھی اس کا اچھا ہے. اس کے ساتھ جڑتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی، اخلاق کے اندر بھی اچھائی آتی ہے، معاملات میں بھی اچھائی آتی ہے اور زندگی کے اندر حسن پیدا ہونے لگتا ہے. لیکن اگر وہ دین کے اعتبار سے لاپرواہ لوگوں کے ساتھ جڑنے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی اپنی دینداری بھی بے دینی میں بدلنے لگتی ہے. اس لیے اور ہمارے حضرت ایک دن فرمانے لگے، ایک شخص جا رہے تھے، کسی نے کہا، آواز لگائی، اچھے سنگترے لے لو، اچھے سنگترے. تو ان کے اوپر ایک کیف طاری ہوا، وہ گر گئے. کچھ دیر کے بعد طبیعت سنبھلی تو پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے، سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہنے لگا، حضرت وہ تو سنگترے بیچ رہا تھا. فرمایا، نہیں، سنو وہ کیا کہہ رہا تھا. کہہ رہا تھا، اچھے سنگترے، اچھوں کا ساتھ انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے. تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ اٹھو گے، سچوں کے ساتھ بیٹھو گے، سچوں کے ساتھ میل جول رکھو گے، تمہارے اندر سچائی کی صفت پیدا ہوگی. اور یہ وہ عالی صفت ہے جو مسلمان کے لیے از حد ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عالی صفت کے ساتھ متصف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب